السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں ڈاکٹر شہناز اور اب ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ریسرچ کے اوپر ایک نئی سیریز۔ ریسرچ پر سیریز کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ریسرچر جب بھی ریسرچ کرنے جا رہا ہو تو اس کے مائنڈ میں یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو ہونے چاہیے کہ ہمیں ریسرچ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور ریسرچ کیوں اہم ہے اس دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے۔ ریسرچ کا آغاز بیسیکلی انسان کے ابتدا سے ہی ہو گیا تھا۔ جب انسان اس دنیا میں آیا، اس زمین پر آیا، تو اس نے دیکھنا شروع کر دیا کہ میں زمین پر کیوں آیا ہوں، میری اس زمین پہ آنے کی ضرورت کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے۔ اس کائنات کے تمام رازوں کو انسان نے جاننا شروع کر دیا، کیونکہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ انکوائرنگ مائنڈ ہے۔ تجسس کی جو جبلت ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پر ہے۔ جیسے بچہ بھی ہے تو وہ دراز کو کھولنا شروع کر دیتا ہے، مختلف الماریوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، فوراً چیزوں کو دیکھنا بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی کے سمجھائے، چھوٹا سا بچہ چیزوں پہ تجسس کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہ اس کی فطری جبلت ہے۔ اسی طرح انسان نے بھی اس کائنات میں آتے ہی اپنی تجسس کی جبلت سے کام لیا اور فوراً دیکھنا شروع کر دیا کہ کائنات کیا ہے، یہ کیسے بنی ہے، میں کیوں آیا ہوں، میرا کیا مقصد ہے۔ اور یہی انکوائرنگ مائنڈ جو ہے وہ ریسرچ کی ابتدا ہوتی ہے اسی سے۔ جیسے نیوٹن جو ہے اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھا، لاکھوں لوگوں نے سیب گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن نیوٹن کے ذہن میں ہی کیوں خیال آیا کہ سیب جو ہے وہ زمین کی طرف کیوں گرا ہے، وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا؟ تو نیوٹن کا جو مائنڈ تھا وہ انکوائرنگ مائنڈ تھا بیسک۔ اچھا، ریسرچ کا سب سے پہلا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ کی جتنی بھی ڈیفینیشنز دیکھی جائیں اس کے اندر ریسرچرز، اسکالرز زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ ریسرچ کا مقصد ہے حقیقت کو تلاش کرنا، سچائی کو تلاش کرنا۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ سچائی کیا ہے تو سچائی بھی مختلف طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے، اور جو ریئلٹیز ہیں وہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کا ہاتھ ہے، وہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے، اگر ٹیچر میتھ کی کلاس میں ہاتھ بلند کرے تو اسٹوڈنٹس اس کو 5 سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کرکٹ کے میدان پہ ہاتھ کو بلند کرے تو اس کے معنی کچھ اور سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اسی ہاتھ کو انسان ایئرپورٹ کے اندر کوئی انسان بلند کرے تو اس کے معنی کچھ اور سمجھے جاتے ہیں۔ اب جو ریئلٹی ہے وہ تو ایک ہی ہے، حقیقت میں وہ ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن اس کے الگ الگ معنی ہم نے اس کو سوشلی کنسٹرکٹیو معنی دیے ہیں۔ اسی طرح جیسے اگر آپ کہیں کہ وائٹ کلر ہے، اب وائٹ ایک ہی کلر ہے، لیکن کہیں پر جو ہے وہ برائڈس وہ وائٹ کلر پہنتی ہیں جیسے ویسٹرن کلچر میں، اور انڈین کلچر میں جو وائٹ کلر ہے وہ اکثر وڈوز پہنتی ہیں۔ تو کلر تو ایک ہی ہے، اس کی اپنی کیا ریئلٹی ہے، ہم نے سوشلی اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے۔ کہیں پر ہم نے اسے امن کا نشان سمجھا ہے، کہیں پر ہم نے اس کو خوشی کا نشان سمجھا ہے، اور کہیں پر دکھ کا نشان سمجھا ہے۔ اور ریئلٹیز جو ہیں وہ چینج بھی ہو سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن، یعنی وہی بات ہے کہ کہیں پہ وہی کلر سوگ کی علامت ہے اور کہیں پہ وہی کلر خوشی کی علامت ہے۔ اچھا، ریئلٹیز کتنے طرح کی ہوتی ہیں؟ اگر ہم ان کو کلاسیفیکیشن کریں تو ہمارے سامنے 4 طرح کی ریئلٹیز آتی ہیں، جس میں ایک ہے ایکسپیرینشل ریئلٹی، ایسی سچائی جس کا ہمیں ایکسپیرینس ہو سکتا ہو۔ اب میں استری کر رہی تھی اور استری سے میرا ہاتھ جل گیا، تو کیا کسی کو ضرورت ہے کہ مجھے بتائے کہ استری بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، یا استری سے ہاتھ بھی جل سکتا ہے، یا استری جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر خود کو ایکسپیرینس ہو گیا تو کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بچے کو پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو پھر اس کو کبھی بھی کوئی بتانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ کانٹا جو ہے چبھ جاتا ہے یا کانٹا جو ہے تکلیف دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے جو انسان تجربے سے حاصل کرتا ہے۔ دوسری ایک اور طرح کی ریئلٹی ہوتی ہے جسے ایگریڈ اپون ریئلٹی کہتے ہیں، یعنی جس پہ ہم خود ایکسپیرینس نہیں کرتے لیکن ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ یہی ریئلٹی دنیا میں ہے۔ جیسے کہ یہ نظریہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ہم نے خود تو اس پہ جا کے تحقیق نہیں کی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا نہیں گھومتی، کیونکہ سائنٹسٹ مانتے ہیں، اسکالرس مانتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو وومٹنگ وغیرہ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے اسٹمک میں انفیکشن ہے، آپ مان لیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ اب تو ڈاکٹر کے پاس سائنسی پروف ہیں، لیکن جس وقت حکیم جو ہے وہ نبض پکڑ کے بتایا کرتے تھے اس وقت بھی لوگ یقین کرتے تھے، کیونکہ اگریڈ اپون ریئلٹی ہے، آپ اس پر خود تحقیق نہیں کرتے۔
اچھا، ریئلٹی اور ایک طرح کی اور بھی ہیں، جیسے آبجیکٹیو ریئلٹی ہے، کوئی آبجیکٹ ہے ہمارے سامنے، اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، میرے سامنے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، اگر میں 10 لوگوں سے بھی پوچھوں تو کیا ہے تو وہ کہیں گے لیپ ٹاپ ہی ہے، آبجیکٹ ہے۔ اس ریئلٹی پہ کسی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، کسی کی رائے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اچھا، آسمان پر آپ کو لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ کہیں گے آسمان ہے، ستارے چمک رہے ہیں۔ اب یہ آبجیکٹ ہے، سب کی جو رائے ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن اگر لوگوں سے کہا جائے کہ آپ اس کی پکچر ڈرا کر کے لے کر آئیں، 10 لوگوں سے کہا جائے تو 10 کے 10 کی پکچر جو ہے وہ پکچر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی۔ یہ سبجیکٹیو ریئلٹی ہے، ہر کوئی اسی ایک ہی چیز کو الگ انداز سے دیکھ رہا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں، یہ تو آبجیکٹ ریئلٹی ہے، لیکن کیسا پڑھا رہی ہوں یہ اگر آپ 5 لوگوں سے پوچھیں تو 5 کی رائے الگ ہوگی۔ کوئی کہے گا کہ بہت بورنگ انداز ہے، کوئی کہے گا کہ ایکسپلینیشن اچھی نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں بہت شارٹلی بہت اچھا بتا دیتی ہے۔ تو یہ چیز ویری کرے گی پرسن ٹو پرسن، سچویشن ٹو سچویشن، اور یہ سبجیکٹیو ریئلٹی ہوتی ہے۔ ایک ریسرچر کو جاننا ضروری ہے کہ آبجیکٹیو ریئلٹی کیا ہے اور سبجیکٹیو ریئلٹی کیا ہے، کیونکہ آپ کی ریسرچ میں بھی ہوتا ہے کہیں آپ کے جو ہیں وہ ریسرچ باعث ہو جاتی ہے کیونکہ سبجیکٹس اپنے اوپینین اپنے حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں، کہیں وہ جو ہے وہ آپ آبجیکٹیو ریئلٹی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ایکوریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اگر ہم ایسے ہی ریسرچ کے بغیر ہی چیزوں کو ازیوم کر لیں اور کہہ دیں کہ یہ چیز یوں ٹھیک ہے اور یہ چیز یوں نہیں ہے، تو ریسرچ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ انسان کی جو انکوائری ہے، جو ہیومن انکوائری ہے، اس کے اندر ایررز موجود ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کون سی مسٹیکس ہوتی ہیں؟ ان ایکوریٹ آبزرویشن۔ بعض اوقات آبزرویشن ہم کر رہے ہیں لیکن ہماری آبزرویشن ان ایکوریٹ ہے۔ کسی نے ایک مثال دی کہ 3 دوست کھڑے ہوئے تھے پل کے پاس اور ایک شخص لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا، تو تینوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ اس کو ساتھ کیا مسئلہ ہوگا کہ یہ لنگڑا رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ شاید اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، دوسرے نے کہا کہ شاید اس کے پاؤں میں پولیو ہے، تیسرے نے کہا کہ نہیں شاید اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے لنگڑا رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا اور اس سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ اس کی چپل ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ تو آبزرویشن ایک ہی تھی، دیکھی چیز جا رہی تھی، لیکن ہم ایکوریٹ چیز کو آبزرو نہیں کر پائے کہ پرابلم اصل تھا کیا، کہ جس کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا تھا۔ اس کے بعد ان لاجیکل ریزننگ، ہم اکثر چیزوں میں ان لاجیکل ریزننگ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کے اگر معدے میں انفیکشن ہے یا اس کے ساتھ پرابلم ہے یا وہ بیمار ہے لیکن وہ گوشت کھا کے دودھ پی لیتا ہے، تو ہمارے گھروں میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ گوشت کھا کے دودھ پیا تو اس لیے طبیعت خراب ہو گئی، اور اس ریزننگ کو وہ مائنڈ میں بٹھا لیتے ہیں، بلکہ اپنی آنے والی نسل کو بھی وہی چیز بتاتے رہتے ہیں۔ یا کسی نے ایک مثال دی تھی، لطیفہ تھا کہ کچھ سائنٹسٹ تھے، وہ تجربہ کر رہے تھے، انہوں نے مینڈک کی ایک ٹانگ توڑی اور پھر ٹیبل بچایا تو مینڈک تھوڑا سا اچھلا، پھر 2 توڑ دی ٹانگیں اور پھر جو ہے وہ ٹیبل بچایا تو اور مزید تھوڑا اچھلا، اور پھر چاروں توڑ کے پھر ٹیبل بچایا تو مینڈک نہیں اچھلا، اور انہوں نے اللاجیکل ریزننگ یہ بنا لی کہ اگر مینڈک کی چاروں ٹانگیں توڑ دی جائیں تو وہ بہرا ہو جاتا ہے، وہ کم نہیں سنتا۔ اب اس کا سننے سے اس کی ٹانگوں کے ٹوٹنے کا تعلق تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک اور مسٹیک ہوتی ہے ہم سے اوور جنرلائزیشن، یعنی ہم چیزوں کو اوور جنرلائز کر دیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص ایئرپورٹ سے آ رہا تھا اور آتے ہوئے اس کا سامان چھن گیا، اب وہ اوور جنرلائز کر دے گا کہ جی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، جو بھی ایئرپورٹ سے نکلتا ہے اس کا سامان چھن جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس دن کئی ہزاروں لوگ نکلے ہوں لیکن اس ایک کا ہی سامان چھنا ہو، لیکن اس نے اوور جنرلائز کر دیا رزلٹ کو، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں جو نکلتا ہے سب کے ہاں جو ہے وہ سب کا سامان چھن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ایرر آتا ہے سلیکٹیو آبزرویشن، یعنی ہم آبزرویشن کسی ایک جگہ کی کرتے ہیں اور ہم ازیوم کر لیتے ہیں تمام جگہوں سے۔ جیسے فرض کریں کہ الیکشن سے پہلے اگر کوئی ایسے ایریا میں چلا جاتا ہے لوگوں کا پتہ کرنے کے لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کسی ایک مخصوص ایریا میں چلا جاتا ہے، جیسے ملیر میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ آبزرو کرنے کے بعد وہ اپنا رزلٹ دے دیتا ہے کہ کراچی میں تو پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس ایک ایریا میں ہی جیسے ان کے ووٹرز ہوں، لیکن کیونکہ اس نے سلیکٹیو جگہ
کو چوز کیا اور اسی جگہ کو چوز کرتے ہوئے اس نے تمام جگہوں سے نسبت دے دی کہ پورے پاکستان میں ان کے ووٹرز ہیں یا پورے کراچی میں ان کے ووٹرز ہیں۔ اسی طرح ہیومن کین ڈو مسٹیکس، انسان ایک یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ انسان سے مسٹیک بہرحال ہوتی ہے، انسان کتنا بھی عقل مند ہو وہ بالکل ایکوریٹ چیز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر اتھارٹی، اب اتھارٹی کی وجہ سے بھی لوگ چیزیں اپنی سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ وہ ریزلٹس ٹھیک ہیں، جیسے کوئی ماڈل کریم یوز کر رہی ہے، کوئی صابن یوز کر رہی ہے، کوئی کرکٹر کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو وہ چیز سوٹ کر رہی ہے تو ہمیں بھی وہ چیز سوٹ کر رہی ہوگی۔ فیشن میں کچھ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، ہم ان کو ہٹا دیتے ہیں، 5-6 سال بعد دوبارہ فیشن میں آ جاتی ہیں، پھر ہم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کچھ فیشن ڈیزائننگ کمپنیز اور کچھ ماڈلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا پہننا چاہیے اور ہم پہ کیا سوٹ کرتا ہے، ہم اپنا کامن سینس نہیں یوز کر رہے ہوتے، خود کے لیے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، ہمارے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے۔ ٹریڈیشنز بھی معاشروں میں بہت ساری مسٹیکس کا باعث بنتے ہیں۔ کچھ ایسے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اگر نیگیٹو ٹریڈیشنز معاشرے میں آ جائیں تو وہ بہت بڑا مسئلہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے نہ کلچر سے میچ کرتے ہیں، نہ ہمارے معاشرے کی نورم سے میچ کرتے ہیں، نہ ہمارے مذہب، نہ ان کی سائنٹیفکلی کوئی حیثیت ہوتی ہے، لیکن ہم صرف ان کو اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑے کرتے تھے، لہٰذا ہم اس چیز کو فالو کریں گے۔ آپ کسی بھی شادی میں چلی جائیں، مختلف رسمیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی رسم پہ آپ کہیں کہ اس کی کوئی لاجک تو نہیں بنتی، اس رسم کا کیا فائدہ ہے، تو تمام لوگ آپ کے پیچھے ہی پڑ جائیں گے، بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کے لیے کہ اس چیز کی کوئی حیثیت ہے، لاجک ہے یا نہیں ہے، یا اس رسم کو اگر بڑے کرتے تھے تو اس وقت کچھ اور سینیریو تھا، اب اس کا کوئی فائدہ رہا ہے یا نہیں رہا۔ تو ہمارے یہاں بغیر سوچے سمجھے ٹریڈیشنز کو فالو کیا جاتا ہے، جیسے اکثر بڑے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی ڈال دیتے ہیں کہ فلاں قوم کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، وہاں رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے، یا وہاں فرینڈشپ نہیں کرنی چاہیے، یا بزنس نہیں کرنا چاہیے، اس قوم کے لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر تحقیق کر کے پوچھا جائے کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ نانا دادا یا کسی بھی خاندان میں کسی بڑے کا ایکسپیرینس ہوا تھا، کسی ایک فیملی سے، کچھ لوگوں سے، آفس یا یونیورسٹی کے اندر، اور اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ پوری قوم ہی غلط قرار دیتے تھے۔ وہ یہ اس طرح کی مسٹیکس انسان سے ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو ریسرچ کا سہارا لینا چاہیے، سائنٹیفک موڈ آف انکوائری کا انسان کو راستہ اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ریسرچ ایک سائنٹیفک پیٹرن فالو کرتی ہے، وہ آپ کی میری کسی ایک شخص کی باتوں پہ نہیں چل رہی ہوتی ریسرچ، بلکہ وہ ایک پراپر سائنٹیفک پیٹرن ہوتا ہے جس کو وہ فالو کر رہی ہوتی ہے، اور جو کسی ایک شخص نے نہیں بنایا، مختلف تھیوریز سے وہ اور مختلف اسکالرز اور مختلف جو ایکسپرٹس ہیں وہ اسے بار بار اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر چینجز کرتے رہتے ہیں، اور وہ سائنٹیفکلی اس لیے پروو ہے۔ پھر یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے، باقاعدہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے، کسی کے بھی ازمپشن پہ یا کسی کے بھی خیال یا کسی کی بھی پسند ناپسند پہ نہیں ہوتی ریسرچ، ٹیکنیکل پروسیس سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی اپنی مرضی کے مطابق بھی نہیں ہوتے، لیکن آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ ان کو لکھتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کے ٹیچر اگر آپ کی ریسرچ چیک کر رہے ہوں، یا وائوا کے اندر جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کی ریسرچ چیک کر رہے ہوں، تو یہ نہیں کہتے کہ یہ ریزلٹ کیوں آیا، وہ پروسیس چیک کرتے ہیں کہ آپ کا پروسیس ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ نے ٹیکنیکل پروسیس فالو کیا ہے تو ریسرچ آپ کی ٹھیک ہے، چاہے ریزلٹ کچھ بھی آئے۔ پھر ریسرچ میں کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ٹو انڈرسٹینڈ دا کوسچن، آپ کو سوال کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ایک ٹیچر نے کلاس کے اندر ایک بورڈ کے اوپر دائرہ بنایا اور کہا کہ آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے، اسٹوڈنٹس کہنے لگے کہ ہمیں سرکل نظر آ رہا ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اس بورڈ پر کیا میں نے بنایا ہے، یا یہ جو بورڈ پر بنا ہوا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے، میں نے تو جسٹ اتنا پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ٹیچر نظر نہیں آ رہا، آپ لوگوں کو بورڈ نظر نہیں آ رہا، تو ضروری ہے کہ آپ کوسچنس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ سے کوسچن پوچھا کیا جا رہا ہے۔ اسپیسیفائی دا کانسیپچولائز دا پرابلم کو اسپیسیفائی کریں، کانسیپچولائز کریں، کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پرابلم کا بیسک کانسیپٹ ہے کیا، ہم اس کو اسپیسیفائی کیسے کریں۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے، اچھا کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پہ فرض کریں کہہ دیتے ہیں کام کرنا ہے۔ تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، برا دیکھنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کا دیکھنا چاہ رہے ہیں، یو کے کا دیکھنا چاہ رہے ہیں، USA کا، یا کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں مختلف ملکوں کے ایجوکیشن سسٹم کا،
اگر فرض کریں پاکستان کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا یونیورسٹیز کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں، کالجز کا یا اسکولز کا؟ پھر اگر اسکولز سلیکٹ کر لیتے ہیں فرض کریں تو کیا اربن کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، رورل کے دیکھنا چاہ رہے ہیں، کسی ایک شہر کے دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹائم کے حساب سے، ریسورسز کے حساب سے، اپنے لیول کے حساب سے کہ ہم کتنا اسپیسیفائی کر کے اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے ایک ریسرچر کے لیے جاننا کہ میں اپنے پرابلم کو کتنا اسپیسیفائی کروں اور میں اتنے ٹائم میں اتنے ریسورسز کے ساتھ کتنا کور کر سکتا ہوں، کتنی چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ ٹاپک کو اسپیسیفائی کرنا جسٹ ایک شہر پہ بھی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک پراپر پروسیس کے تھرو کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فوکس آن ویریبلس اینڈ کانسیپٹس، آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کے پرابلم میں کیا ویریبلس آ رہے ہیں، ان کا امپیکٹ کیا ہے، اور آپ جو کانسیپٹس لے رہے ہیں ان سے آپ کی کیا مراد ہے، آپ ان کو کیسے آپریشنلائز کریں گے، یعنی آپ کیا مراد لے رہے ہیں، وہ چیز آپ کو ریسرچ میں لکھنی پڑتی ہے۔ پھر جو ٹرمز ہیں وہ ڈپینڈ کرتی ہیں، ریلیٹو ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن، یعنی ٹرمز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر مختلف ان کے میننگ نکلتے ہیں۔ فرض کریں گے کہ اگر ہم کہیں کہ ایک شخص 80,000 ارن کر رہا ہے تو کیا وہ مڈل کلاس میں آتا ہے، لوور کلاس میں آتا ہے یا پور میں آتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ نہیں وہ مڈل کلاس میں آتا ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ ہم نے اسپیسیفائی تو نہیں کیا کہ کہاں پر اگر کوئی شخص ارن کر رہا ہو 80,000، ہو سکتا ہے اگر وہ یو کے میں کر رہا ہو تو وہ پور قرار دیا جائے گا، اگر وہ پاکستان میں 80,000 ارن کر رہا ہے تو پھر وہ ایک بہتر زندگی گزار رہا ہوگا، وہ پھر پور کی لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ تو ٹرمز جو ہیں وہ ریلیٹو ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک ریسرچر کے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ کہاں ریسرچ کر رہا ہے، وہ پاکستان میں کر رہا ہے تو وہاں پہ اس ٹرم کا کیا مطلب ہے، اگر وہ یو ایس اے میں کر رہا ہے تو وہاں کیا مطلب ہے، اگر وہ اربن ایریاز میں کر رہا ہے تو وہاں کیا ہو سکتا ہے، رورل میں کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کے حساب سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر انڈرسٹینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز، ایکسٹرنل فیکٹرز بھی بعض اوقات ریسرچ کو متاثر کرتے ہیں، ریسرچ میں بہت ہوتے ہیں ایکسٹرینیس ویریبل، وہ آگے چل کے جب ہم ویریبل پہ ڈسکس کریں گے تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، لیکن فی الحال میں یہ بتا دیتی ہوں ایکسٹرنل فیکٹرز۔ فرض کریے ایک ریسرچ کی گئی یو ایس اے کے ایک اسٹیٹ میں، وہاں پہ کہا گیا کہ کرائم ریٹ اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ پولیس کی جو تعداد ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ وہاں پہ پولیس کی تعداد بڑھاتی گئی، اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ریسرچ ہوئی، 2 مہینے کا ڈیٹا کیلکولیٹ کیا گیا، کہا کہ واقعی جو کرائم ریٹ ہے وہ 30% کم ہو گیا۔ اچھا، پھر کسی اور نے ریسرچ کی کہ نہیں یہ ریسرچ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہی، انہوں نے دوسری اسٹیٹ اسی کے برابر میں دوسری اسٹیٹ کو اٹھایا، اس کا 2 مہینے کا ڈیٹا کیلکولیٹ کیا تو وہاں بھی 30% کرائم ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا تھا۔ پھر ریسرچر نے آپس میں چیزیں ڈسکس کی، انالائز کی کہ کیا وجوہات ہیں، جہاں پہ پولیس بڑھائی گئی تھی تعداد وہاں پر بھی کرائم ریٹ کم ہوا، جہاں نہیں بڑھائی گئی تھی وہاں پہ بھی کرائم ریٹ کم ہوا، تو اصل فرق کیا تھا؟ اکثر فرق یہ تھا کہ اس وقت سیریس قسم کا بہت تیز سردی تھی، وہاں پہ سردی کی وجہ سے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے، چور نہیں آ سکتے تھے، چوریاں نہیں ہوتی تھی، تو یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر تھا سردی جو وہاں پہ اس ریسرچ کو متاثر کر رہا تھا، جبکہ انہوں نے تو ٹیکنیکلی پروف کر دیا تھا کہ کرائم ریٹ 30% کم ہو گیا۔ تو ریسرچر کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے، وہ دیکھ سکے کہ اس کی ریسرچ کو کہاں کہاں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ متاثر کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ضروری ہے ریسرچ کے اندر کہ آپ کی ریسرچ ویلڈ ہو، ریلائبل ہو، تبھی اس کے ریزلٹس مانے جائیں گے۔ ریسرچ کے کسی بھی شخص کی ہم اوپینین اس لیے نہیں مانتے کہ وہ اوپینین ریلائبل نہیں ہوتی، ویلڈ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس نے اپنے خیال سے ہی بتا دی ہو، لیکن ریسرچ کے ریزلٹ جو ہے وہ ریلائبل بھی ہوتے ہیں، بار بار اگر ایک ہی ریسرچ کی جائے تو ایک جیسے ریزلٹ آئیں گے، ویلڈ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تمام ٹیکنیکل پروسیس ہوتا ہے، سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے، اور جو ٹول اپلائی کیا جاتا ہے وہ اپروپریٹ ٹول ہوتا ہے، میجرمنٹ ٹول۔ اب فرض کریں میجرمنٹ ٹول کی مثال ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ کسی کو آپ کہیں کہ مجھے ٹیمپریچر فیل ہو رہا ہے میرا چیک کر دیں، وہ کہیں کہ ہاں کر دیتے ہیں، تو ان سے کہیں کہ ویٹ مشین سے آپ میرا ٹیمپریچر چیک کر دیں، تو کیا پاسبل ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ ٹول تو ہے، ویٹ تو اس سے چیک ہو سکتا ہے لیکن اس سے ٹیمپریچر تو نہیں چیک ہو سکتا۔ ٹیمپریچر کے لیے اپروپریٹ ٹول جو ہے وہ تھرمامیٹر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو بچے کی ذہانت چیک کرنی ہے تو کیا آپ بچے کی انٹیلیجنس اسکیل سے ذہانت چیک کریں گے، یا اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو ٹیچر سیٹسفیکشن کا اسکیل تو آپ اسی سے بچے کی ذہانت چیک کر لیں؟ نہیں کر سکتے۔ ذہانت چیک کرنے کے لیے انٹیلیجنس کا اسکیل ہی ہونا چاہیے، اپروپریٹ اسکیل، اور میجرمنٹ ایسا اسکیل ہو جو ویلڈ بھی ہو، ریلائبل بھی ہو، تبھی آپ کی ریسرچ جو ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے اور ریلائبل ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ریسرچ اسٹارٹ کرنے سے پہلے، ریسرچ پڑھنے سے پہلے یا ریسرچ کرنے سے پہلے آپ کو جاننی ضروری تھی، جو میں نے آپ سے آج ڈسکس کی ہیں،
امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.